بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ میں ہماری مہمان شخصیت مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب کے ساتھ آج کی نشست کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اچھا مخدوم صاحب، اب ہم صوبے کی بات سے ذرا ہم قومی سیاست پر آتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ملک، اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ معاشی بحران سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے آنے والی حکومت کو بھی پہلا چیلنج یہی درپیش ہوگا۔ آپ اس وقت صوبائی نشست PP 260 کے ساتھ ساتھ قومی نشست NA 171 سے بھی امیدوار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس بار بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں تو بینگ اے MN قومی اسمبلی پہنچنے کے بعد اسمبلی کے فلور پر معاشی بحران کے حوالے سے آپ کا ویژن کیا ہوگا؟ عرفان صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں پہلے تو یہ واضح کرتا چلوں کہ کچھ ذمہ داریاں صوبوں کی ہوتی ہیں۔ NFC ایوارڈ میں بڑا واضح ہے کہ کیا کیا فنکشن صوبوں نے پرفارم کرنے ہیں اور کیا وفاق نے کرنے ہیں۔ وفاق کے پاس سب سے بڑا ٹول جو ہوتا ہے وہ پالیسی میکنگ ہے۔ ٹھیک۔ تو جو یہاں سے منتخب ہو کے اراکین جاتے ہیں، پالیسی میکنگ جو اس حکومت کی ہے وہ ایک چھوٹے سے چینج آف پالیسی سے اکانومی پہ بڑے میسیو امپیکٹس آتے ہیں، بہت زیادہ امپیکٹ لا سکتے ہیں۔ تو وفاق کے اندر پالیسی میکنگ، صوبہ ایڈمنسٹریٹیولی آپ نے صحت کا نظام ٹھیک کیا، ڈاکٹر پہنچے نہیں پہنچے، بٹ کون سی دوائیاں لوکلی مینوفیکچر ہوں، کیا ٹیرف کے ریٹ فکس کیے جائیں، یہ پالیسیز بھی اوور آل آپ کی معیشت کی جو لینڈسکیپ ہے اس کو بڑا افیکٹ، بہت اثر انداز ہوتا ہے، بہت اثر۔ تو میں اپنے آپ کو ایک معیشت کا طالب علم سمجھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ میں اپنے آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرتا رہوں۔ میرے خیال سے ہمارے صرف دو بنیادی چیزیں جو فوکس کی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ایز اے سوسائٹی بہت زیادہ کنزمپٹیو ہو گئے ہیں، ٹھیک، کنزیومرزم کو ہم آگے لے کے گئے ہیں، یہ اچھی چیز بھی ہے۔ جی، جب اکانومی گلوبلی بھی کووڈ وغیرہ میں نیچے آئی تھی تو ہماری انٹرنل کنزمپشن اتنی تھی کہ ہم نے ملک کی اکانومی کو چلائے رکھا، مگر ہماری ریلائنس امپورٹ پہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ کھیل سارا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی عوام کو ایک انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے جس کا $1 بل ہے، جی، اور وہ کافی حد تک ان الاسٹک ہے، یعنی کہ اس میں کمی کرنا اتنا زیادہ نہیں ہم کر پاتے۔ ٹھیک۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی جو یہ انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم ایک تو کمپیٹیٹیو ریٹس پہ لے کے آئیں، جی، اور ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں۔ ٹھیک، اور آپ کا فیوچر جو نظر آ رہا ہے زر مبادلہ کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ہم IT کو فروغ دیں۔ ٹھیک، ٹیکسٹائل ٹھیک ہے، اچھا پرانا ہمارا ایکسپورٹ میں نمبر 1 سیکٹر ہے، مگر جس ڈائریکشن پہ ہمارا IT سیکٹر جا رہا ہے اس پہ اگر ہم ٹھیک طریقے سے فوکس کر لیں تو میرے خیال سے ہماری انفلو آف ڈالرز بھی بہتر ہو جائے گا، اور آپ کی ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی کو آپ ساتھ ایڈریس کریں تو آپ کا امپورٹ بل بھی ریڈیوس ہو جائے گا۔ جیسے ہم انڈیا کی مثال لے سکتے ہیں کافی حد تک، کافی حد بالکل تک۔ بالکل۔ اچھا مخدوم صاحب، یہ آپ کی بات سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے قومی اسمبلی جو ہے اس کے ممبرز کا جو ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ قانون سازی، لیجسلیشن، اور اسی طرح ویژن دینا ہے جس کے اوپر پھر پالیسیاں بنیں۔ لیکن اگر ہم اپنی مروجہ جو سیاست ہے، انتخابی سیاست ہے، یہاں اراکین پارلیمنٹ بالخصوص قومی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ان کو کمپین کرتے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی کمپین میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے اپنے ووٹرز کو، پبلک کو، وہ وہاں کو ویژنری بات کرنے کی بجائے، کچھ اپنے اصل گولز پر بات کرنے کی بجائے وہ ڈیولپمنٹ کے نام پر عوام کو اپنے پیچھے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا تضاد ہے؟ یہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 85 میں جو نان پارٹی بیس الیکشن آیا تھا نا، 85 85 میں، اس کے بعد سے یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ
پولیٹکس کے ساتھ ڈیولپمنٹ کا ایک ساتھ MPMN لیول. یہ ایک تاریخ ہے, میں آپ کو اس پہ کسی دن بیٹھ کے ایک گفتگو الگ سے کریں گے. ٹھیک ہے. مگر جہاں آپ نے بات کی پہلے, وہ یہ جو آج سلسلہ ہم کر رہے ہیں نا وی لاگس کا, جی, یہ آپ ایک بنیاد رکھ رہے ہیں ایشو بیسڈ پالیٹکس کی, جی, جس کی طرف ملک جائے گا, ایشوز پہ بات ہوگی, منشور پہ بات ہوگی, اور یہ خالی ویژن تو ایک ہو گیا, اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے. ٹھیک ہے. جب اس پہ عوام سوال کرنا شروع کرے گی, جب اس کے ہم پیچیدگیوں کو سمجھنا شروع کریں گے بحیثیت ایک قوم, تب آپ دیکھیے گا آپ کی ترقی کی طرف ہم کس طرح انشاءاللہ گامزن ہوتے ہیں. تو میری تو یہی سوچ ہے, اور میں سیاست میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پبلک پالیسی سیاستدانوں نے اس میں اپنا عملی کردار ادا کرنا ہے تو پبلک پالیسی کے اوپر پڑھنا بھی چاہیے. پبلک پالیسی اور عوام میں حقیقی معنوں میں اگر آپ نے ان کی زندگی میں ایک بہتری لانی ہے تو یہ کھوکھلے نعروں سے نہیں آ سکتی. یہ پبلک پالیسی کی جو ڈبیٹ ہے, یہ آپ جیسے مثبت سیاست کرنے والے جرنلسٹ بات کروائیں سیاستدانوں سے, ان کا منشور سمجھیں, ان کا ویژن سمجھیں, اور عوام میں اس کی بیس کو وزن ملنا چاہیے. اچھا مخدوم صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور سیاست میں بہت کامیاب ہیں. آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بھی ضرور مطالعہ کیا ہوگا. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا 76 سالہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے, اس میں کبھی سویلینز کو مکمل طور پر حکومت ملی ہے یا نہیں ملی؟ آئی تھنک ہم ملی بھی ہے اور نہیں بھی ملی, مگر ہماری طرف پیشنس کم ہے. جب سے میں نے مخدوم صاحب ہوش سنبھالی ہے نا جی, تو مجھے تو جو ہماری حکومتی نظام ہے اس کے پلیئرز جو ہے نا بیہائنڈ دا سین کچھ اور نظر آتے ہیں. فرنٹ پر جو چہرے ہیں وہ بے شک وہ پولیٹیشنز کے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ بس میں مجھے کچھ کبھی نظر نہیں آیا سر. یہ عرفان صاحب جو آپ کا سوال ہے نا, یہ ایک بنیادی چیز جس کا جواب آج تک نہیں ملا, اس کی طرف آپ اندیشہ دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے گورننس کے ماڈل میں فلا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اتنی بڑی آبادی کو آپ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ اس ملک کو خوشحال کروں گا, میں اپنے علاقے کے اندر خوشحالی کو عام کروں گا, تو آپ کے پاس جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں, وفاق, صوبہ اور لوکل بلدیات, دنیا میں یہ ماڈل نہیں ہے کہ 3 طرح کی سطحیں ہوں اور تینوں سٹرونگ ہوں. مگر جہاں ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے اندر بلدیات بہت سٹرونگ ہے. ٹھیک. تو لوکل ڈیلیوری ہم نے وہ فوکس ہی نہیں رکھا. اب آپ 18ویں امینڈمنٹ کو بھی دیکھ لیں, جس میں NFC میں صوبوں کو خاطر خواہ وسائل ملے ہیں. جب اس کو آپ نے نیچے نہیں لے کے گئے, ایک فعال بلدیاتی نظام کو ہم نہیں لے کے آئے, تو لوکل ڈیلیوری نہیں ہوئی. اس لوکل ڈیلیوری میں کوئی MNA MPA نہیں کر سکتا, یہ ایک لوکل کاؤنسل ہی کر سکتی ہے. تو جب اس کی ڈس سیٹسفیکشن کی آواز اٹھتی ہے تو چاہے گلی نہ بلی ہو, سولنگ نہ لگی ہو, جو ان کے کام نہیں ہے. اگر آپ میرے فرائض منصبی میں دیکھیں تو نہ کسی MNA MPA یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے یہ ان میں شامل ہوتا ہے. پالیسی میکنگ ان کے کام میں شامل ہے. بٹ کیونکہ ہم نے ایک بالکل جو آپ کا حقیقی معنوں میں کام کرنے والا ٹیئر ہے اس کو ہی پاور نہیں دی, تو پھر یہی انجام ہوگا. آپ سر ایک پولیٹیشنز ہیں, تو ایک الزام خود سیاستدانوں پر اور اراکین اسمبلی پر بھی آتا ہے کہ بلدیات کو مضبوط نہ کرنے میں ایک بڑا بیریئر اور بڑی رکاوٹ خود یہ اراکین اسمبلی بھی ہیں جو اپنی پاور شیئرنگ چاہتے ہی نہیں ہیں. میں اس بات سے آپ کا کچھ حد تک اتفاق کروں گا. اس کا ریزن یہ بنایا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ وہ مرغی اور انڈے والی سٹوری ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کسی کو امپاور ہی نہیں کریں گے, اس کو ذمہ دار ہی نہیں ٹھہرائیں گے, تو وہ کیپیسٹی کیسے بلڈ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اسی کھیل میں کشمکش میں رہتے ہوئے الیکشنز اور جو نظام ہے بلدیاتی
وہ ایک بہتر نظام کو ہم نے کبھی پروموٹ نہیں کیا. اور میرا اپنا یہ رائے ہے کہ اگر پالیسی بیسڈ ایشو بنایا جائے تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ سیاستدان ہوتے ہوئے بات نہیں کرتے. میرے خیال سے اگر ہم نے عوام کی زندگی میں بہتری لانی ہے تو ایک اچھا فعال بلدیاتی نظام کو فروغ دینا ضروری ہے. اس سلسلے میں سارے 2000 کے اوائل میں ایک پریکٹس ہوئی. جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک ضلعی حکومتوں کا ایک مقامی حکومت کا نظام دیا. اگر میں شارٹلی آپ سے پوچھوں تو اس پر آپ کس طرح سے کمنٹ کریں گے؟ میں نے جس طرح NFC ہے اس طرح پنجاب فائنانس کمیشن بھی ہوتا ہے. میں پہلے 2013 سے 18 تک میں نے اس کی ٹیکنیکل ٹیم کو چیئر کیا تھا اور ایز فائنانس منسٹر میں نے 18 آنورڈز پنجاب فائنانس کمیشن کو بھی دیکھا. اس کی بنیادی وجہ جو وجہ سے کامیاب نہ ہوا، ایک تو ہمارا سسٹم ابھی تک ہم صحیح والے پہ بیٹھ نہیں سکے. بٹ میرے خیال سے اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو لوکل گورنمنٹ سسٹم میں چاہے وہ پرفیکٹ سسٹم نہیں تھا، اس میں بہت بہتری لائی جا سکتی تھی، مگر اگر کسی سسٹم ڈیلیوری کے قریب پہنچا ہے تو وہ وہی تھا جو اس دور میں آیا تھا. ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں ہم بینیفٹ ٹیکسیشن. عرفان صاحب، اگر آپ زیادہ شوق سے ٹیکس پے کریں گے، اگر آپ سے لوکل کاؤنسل ٹیکس لے اور آپ کی گلی کی اسٹریٹ لائٹ کا بلب چینج کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کا فوراً بینیفٹ نظر آ رہا ہے. تو میرا اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیکسز بجائے کہ فیڈرل لیول پہ لینے کے لوکل لیول پہ لینے چاہیے، تاکہ عوام میں یہ ٹیکس جو GDP کا جو ایشو بھی ہے نا، جو ہماری 10% سے بھی کم رہتی ہے، یہ بہت بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم یہ ٹیکسز لوکل کاؤنسل لیول پہ لے جائیں، کیونکہ لوگوں کو وہ پیسہ لگتا ہوا ان کی بہتری کے لیے نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مخدوم صاحب، بینگ اے پولیٹیشین اور بینگ اے فائنانس ایکسپرٹ، آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے، آپ نے وہاں کی سیاست کو، طرز سیاست کو بھی قریب سے مشاہدہ کیا. تو کیا دنیا میں بھی ایسے ہی سیاستدان پائے جاتے ہیں جیسے پاکستان میں ہیں؟ سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. آئی تھنک پاکستان ابھی جمہوریت کے اس فیز میں ہے جہاں پہ یہ بڑی بیسک ڈیموکریسی کی ہم بات کر رہے ہیں. سسٹم ٹائم کے ساتھ ایوالو کرتا ہے. یہ درخت لگا ہوا ہے، اگر اس کو میں ڈیلی نکال کے دیکھوں اور کہوں کہ یہ اگ رہا ہے نہیں اگ رہا، تو شاید یہ کم اگے گا. وہاں پہ جو کنٹینیوٹی ہے آف دا سسٹم، اس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ سیاست ایشو بیسڈ پالیٹکس پہ آ گئی ہے، مینیفیسٹوز پہ آ گئی ہے، اور لیڈرشپ پارٹی سینٹرک ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک ایوولوشن سے گزرتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ یہ چیز پروگریس کرتی بھی آتی ہے. ہم اس سے ابھی کم و بیش میرے خیال سے کوئی جدت آ گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. آج اگر ہم رحیم یار خان میں ویلاگ کر رہے ہیں تو جو چیز میں پہلے اندازہ لگاتا تھا کہ شاید 20 سال بعد آئے، وہ شاید اگلے 5 یا 10 سال میں ہمیں یہاں نظر آئے. ایک صاحب دانش سے میری اس بارے بات ہوئی تو انہوں نے آپ کی بات کو سیکنڈ کیا کہ پاکستان کی جو 76 سالہ تاریخ ہے یہ بہت ایک محدود سا پیریڈ ہے. قوموں کو، معاشروں کو اور ریاستوں کو بنتے 500 سال بیت جاتے ہیں. تو مخدوم صاحب، اس سے جڑی ایک بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کی بن چکی ہے، ایک مایوسی کا ایلیمنٹ ہے ہر طبقے میں. کیا آپ کو پاکستان بطور ریاست 500 سال تو بہت دور ہے، 100-200 سال کی حد عبور کرتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے انشاءاللہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں پاکستان کا نہ صرف وجود مگر اس کا ایک روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے بڑی بنیادی وجوہات ہیں. اس سوچ کے پیچھے پاکستان کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. اس کی اسٹریٹیجک لوکیشن ہو، 4 موسم ہوں، قدرتی وسائل ہوں، تو کوئی بنیادی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا بنیادی ایشو ایک ہے، وہ ہے ہماری ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ آپ اور ہم اپنی سوچ بدل کے چینج کر سکتے ہیں. ملک کے اندر بنیادی فنی خرابی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
یہ نہیں کم کہہ سکتے کہ بھائی ہم ایک صحرا میں رہتے ہیں. اسٹریٹجی اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے اسٹریٹجی، پالیسی میکنگ اور تھوڑی سی انٹروسپیکشن درکار ہے. ٹھیک. میں جو اپنا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو تو میں ضرور دیکھوں، بٹ کچھ وقت ضرور نکالوں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میں اپنی زندگی میں کیا مثبت کردار ادا کر سکتا ہوں معاشرے کے لیے، ملک کے لیے. جب یہ سوچ پرواں چڑھے گی تو میرے خیال سے یہ ملک کے ہیومن ریسورس کا ایشو ہم ریزالو کریں. اور یہ ہیومن ریسورس بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ کہیں بھی جاتی ہے تو وہ اپنا بڑا نام پیدا کرتی ہے. بالکل. تو اگر ہم صحیح معنوں میں تھوڑا ایک اوور آل ایک نیشنل ریکنسیلیشن ڈائلاگ کے تحت ملک کی میجر سٹیک ہولڈرز، بزنس کمیونٹی بھی اس میں شامل ہے، سارے آپ کے پلرز آف سٹیٹ اس میں شامل ہیں، میرے مطابق تو بیٹھ کے اگر ایک جامع نیشنل ریکنسیلیشن ڈائلاگ اور ایک 10 سال کا وے فارورڈ دیا جائے، نو کوسچنز آسکڈ، ہماری ٹریجیکٹری انشاءاللہ. مخدوم صاحب، اسی سے جڑی ایک بات میں یہ کروں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا میں مزاج اور موڈ کافی بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایک نفرت کا ایلیمنٹ ہے، ایک انتقام کا ایلیمنٹ ہے، عدم برداشت کا ایلیمنٹ ہے. اس ماحول میں ہم نے پچھلے اگر 3-4 سال کی سیاست دیکھیں تو مل بیٹھنے کی جو ایک آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں اس کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا. لیکن اگر ہم اس لائن کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو آپ کو تو پاکستان کا مستقبل پھر کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارے جو اس وقت معیشت کے حالات ہیں میرے خیال سے وہ خود ہی اس وقت دستک دے رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت ضروری ہے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی مینز پولیٹیکل میچورٹی. میں امید رکھتا ہوں اور یہ سوچ بھی رکھتا ہوں کہ ہماری اکانومک کنڈیشنز اس وقت ہمیں ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف لے کے جا رہی ہیں، جس میں ہمیں اکنامک پالیسیز کے اوپر پہلی چیز ہے پولیٹکس کو الگ کرنا ہوگا. ہمیں پولیٹیکل کیپٹل جو سیاسی سرمایہ ہے، یہ ہر کوئی صحیح ڈیسیجن لینے سے جھجکتا ہے کیونکہ اس کا ایک پولیٹیکل سرمایہ لگتا ہے. اس پہ تو ہمیں ایشو بیسڈ پالیٹکس پہ لانا چاہیے. میں دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا. جب ٹاک شوز اور باتیں ایشو بیسڈ ہوں گی کہ یہ ریٹ اگر بڑھایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا فنڈامنٹل ایشوز ہیں، کون سی پالیسیز غلط ہیں، کون سی پالیسیز صحیح ہیں، تو آپ کو سیاست کا معیار بھی فرق نظر آئے گا. مخدوم صاحب، یہ جو آپ نے ڈائلاگ کی بات کی ہے، آپ کے امید رکھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سیاست، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو مسند نشین ہیں، کیا وہ بھی اس آپ کی بات کا ادراک رکھتے ہیں اور آپ کو ان کا کوئی موڈ مزاج میں کچھ تبدیلی کا رجحان نظر آ رہا ہے؟ عرفان صاحب، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو بہت سارے ملکوں کے اندر ایسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بعد وائسز آف سینٹی نکلتی ہیں، جس سے جو بڑے مسائل ہیں وہ زیادہ اہمیت حاصل رکھتے ہیں. میرے خیال سے سب کو اکانومی کے اوپر تو کم از کم سٹیپ بائی سٹیپ چلے گی آپ کی یہ ہارمنی کی ڈسکشن. تو میرے خیال سے پہلے اکانومی کے اوپر تو سب آئیں گے. مخدوم صاحب، ایک آخری سوال کے بعد پھر ہم اپنے دوسرے سیشن میں ضلع رحمہ خان اور آپ کے انتخابی حلقہ کی سیاست پر تھوڑی بات کریں گے. تو ایک سوال جو کافی عرصے سے میرے دل دماغ میں بیٹھا ہے وہ یہ کہ جب 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی یا حکومت سازی ہو رہی تھی، تو اس وقت ہمیں مستند ذرائع نے یہ خوشخبری دی تھی کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے آپ کا انتخاب ہوا ہے. لیکن بعد میں یہ قرہ فعال عثمان بزدار صاحب کے نام نکلا. تو اس مرحلے پر ایسا کیا ہوا کہ آپ ڈراپ ہو گئے؟ میں اپنے لحاظ سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 2018 تک میں پارلیمان کا حصہ تو رہا مگر میں حکومت کا حصہ نہیں تھا. تو مجھے حکومت کی پیچیدگیوں کا علم نہیں تھا. تو 2018 میں میری اپنے بارے میں یہ رائے تھی کہ میری اس وقت عمر
40 سے بھی کم تھی. تو میری اپنی رائے یہ تھی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہوتی ہے. اور جب بھی انسان، ایٹ لیسٹ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ہم سیاست لیگیسی کے لیے کرتے ہیں، ایک امیج کے لیے کرتے ہیں، ایک پبلک کی ڈیلیوری کے لیے کرتے ہیں. تو اگر میں نے اپنے آپ کو، مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ قبل از وقت ہے میری زندگی کے لیے ایک ایسا بڑا قدم. البتہ جو مجھے فرائض سونپے گئے، الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے پنجاب میں پوری دل لگا کے خدمت کی. اور جہاں میں نے پنجاب کو پایا، جس مالی بحران میں پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا کیش رچ سرپلس چھوڑ کے پنجاب کو آیا تھا. تو میرے خیال سے ایز فائنانس منسٹر میرا ایک اچھا ٹینیور رہ گیا.